اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا. اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا. دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو. باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے. تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سننا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو. ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے. یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کر رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے. میرے بھائیوں اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں. ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے. لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے. امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی. وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو کر جب چلا، میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا. ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے. جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا. اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا. جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی، وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا.
माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डाल कर कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा, मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की मां देख लो अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी, जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है। बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखिए, जगत पति पूरे दुनिया का मुहाफिज रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के दौर में लोग ज़ुबान से ऐसी बातें निकालते हैं जो न सिर्फ बेहया होती है बल्कि दूसरों के दिलों को छोड़ देती है, चोट पहुंचाती है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है ज़ुबान पर काबू रहना, दूसरों की इज़्ज़त करना और हर शख्स के लिए दुआ करना, नफ़रत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम वो है जिसने के हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोगों महफूज रहें। तो क्या हम वाकई मुस्लिम हैं? अगर आज किसी की बहन या बेटी खुले कपड़े में घूमती है तो उसका हाल गाली नहीं दुआ और नसीहत है। इल्म का रास्ता फ़रूग से होता है, नफ़रत से नहीं। अपनी ज़िंदगी में अगर हम सिर्फ़ एक सुन्नत को भी अपना लें, हया की सुन्नत, तो अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बरकत डाल देगा। भाइयों, किसी की बहन या बेटी के गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने सिर्फ गुनाह होता है, ज़िल्लत के सबब भी है। यही आज हम सब मिलकर नियत करें, अपनी ज़ुबान को पाक करें रखें, बेहया बातों से दूर रखें और हर ख़ास के लिए दुआ करें। उसकी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हया, अखलाक और इज़्ज़त के रास्ते पर चलाए। आमीन या रब।